أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الحرفي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم 1442 ہجری کا محرم فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر ہم مناتے ہیں. یقیناً یہ غم حسین اور عزاداری 1400 برس سے جاری ہے اور رہے گی. دنیا نے اسے روکنا چاہا. دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے روک دیتی ہے. یہی کہا جاتا ہے اگر حکومت کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ شے کو روک دیتی ہے. اگر کسی کے پیچھے دولت لگا دی جائے تو اسے روک دی جاتی. اور اگر کسی کے پیچھے میڈیا لگا دیا جائے تو روک دی جاتی. 1400 برس سے یہ تینوں ایک ساتھ کوشش کرتے رہے، لیکن عزاداری ہوتی رہی، ہوتی رہے گی اور قیامت تک جاری رہے گی. کیونکہ عزاداری کا وارث ہے، عزاداری موجود ہے. امام زمانہ ہر وقت میں موجود تھے اور قیامت تک موجود رہیں گے. لہذا عزاداری بھی موجود رہے گی اور عزادار بھی موجود رہیں گے. ایک صلوات بھیجیے. دنیا کی وبائیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم اس عالم میں عزاداری کر رہے ہیں. 1918 میں اسپینش فلو آیا تھا، جو یہ کرونا کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ کروڑوں لوگ مر گئے تھے، لیکن اس وقت بھی عزاداری ہوتی رہی. عزادار موجود رہے اور آج بھی موجود ہے، کیونکہ شہزادی کونین کی تمنا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. جب تمنائے شہزادی کونین ہے اور اللہ کا وعدہ ہے تو یقیناً وہی پروردگار ہے کہ جو خالق کائنات ہے. اور پھر فرش عزا پر جب آ جاتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر کس کی دعا ملتی ہے. اگر کوئی بیمار بھی آتا ہے تو شہزادی کونین کی دعا ملتی ہے تو وہ شفا پا کے جاتا ہے، نہ کہ بیماری کسی اور کو دیتا. یہ حق ہے، عزاداری حق ہے، کیونکہ جب جہاں حق ہوتا ہے تو وہاں پر باطل فنا ہو جاتا ہے. اور حق کیا ہے؟ علی مع الحق
وہ حق ہو مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اے پروردگار حق تو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے، تو پتا چلا کہ حق علی کے نقش قدم پر ہے، تو وہاں پر جہاں حق ہوگا وہاں پر کوئی بیماری اثر نہیں کرے گی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ میں سائنٹیفک طریقے سے بھی دلیل رکھتا ہوں۔ ایک آرٹیکل پڑھا میں نے کہ جس میں ایک ظرف سے پانی لیا گیا، 2 گلاسز میں پانی لیا گیا، اور ایک کو ایسی مقام پہ رکھا گیا جہاں عبادات ہوتی ہے، اور دوسرے گلاس کو ایسے غلط مقام پہ رکھا جہاں پر حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر 1 دن کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جب اس کا معائنہ کیا گیا، اس کو ٹیسٹ کیا گیا، تو دیکھا گیا کہ جو پانی غلط جگہ پر رکھا ہوا تھا وہ اور آلودہ ہو گیا، اور جو گلاس جو عبادت جہاں ہوتی ہے جہاں رکھا گیا اس سے بہتر شفاف ہو گیا۔ تو کہنے دیجئے سب سے عظیم عبادت ہے عبادت ذکر اہل بیت، کیونکہ ذکر اہل بیت ذکر رسول ہے، ذکر رسول ذکر پروردگار ہے۔ تو پھر یہاں پر کوئی بھی ایسی وبا اثر نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ گائیڈ لائنز ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ قانون حکومت کا، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، حقیقت بات۔ اگر چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدے سے ہو رہا، نہیں، عقیدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں فرش عزا پر عزادار آ جاتا ہے تو اسے جب گھر سے نکلتا ہے اور فرش عزا تک پہنچتا ہے تو وہ حصار میں رہتا ہے۔ یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جہاں لوگ کہتے ہیں بھئی عقائد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور پھر مثالیں دیکھیے، ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں آج کل جو غلط ہے۔ بیماری ہے کسی کو ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے فرش عزا ہو یا مسجد ہو، ایسے مقام پر ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر ذکر الہی ہو اور ذکر ائمہ ہو، کیونکہ یہاں پر کیسی ہستیوں کی آمد ہوتی ہے۔ چونکہ میرا عنوان ہے ان مجالس کا قرآن صامت اور قرآن ناطق، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی، تو یہ ہے کہ جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں 2 گناہ کروں۔ دیکھیے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انسان، ہر انسان چاہے وہ کوئی مذہب کا ہو، کوئی نہ کوئی اپنے گھر کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ جو والد بزرگوار ہے وہی ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ تو کائنات میں آپ دیکھیے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو یا کوئی بھی مذہب سے رہتا ہو، اسے اپنے خانوادے کی فکر ہوتی ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اگر علیل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے خانوادے کو قریب بلاتا ہے، اور قریب بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے زندگی میں یہ کمایا ہے اور یہ جمع پونجی ہے، تاکہ میرے بعد تم در بدر نہ بھٹکو، یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ آرام سے زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور جو گھر والے کو اتنا خیال ہے تو سوچئے وہ رسول جو کائنات کے بات ہے، کیا خیال نہیں ہوگا
یہی بات تھی جانے سے قبل کہا انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی ہے، تمہارے درمیان میں کتاب الہی بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت بھی۔ عطرتی کہا، یہاں میں بچوں کو بتاتا چلوں کہ عطرتی کے معنی ہے میری اولاد کے۔ یہاں رسول نے کہہ کے بتا دیا کہ میری اولاد ہی تمہاری ہدایت کرنے والی ہے۔ اگر تم اب یہاں پر کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا تو پتا چلا کہ اہل بیت میں صرف اولاد رسول ہے اور کتاب خدا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام، عزاداری و فارس عزادار امام زمان علیہ السلام کی جلد سے جلد ظہور کے لیے بلند تر سلوات۔ پتا چلا کہ اب رسول نے سیدھی بات بتائی کہ در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر در بدر بھٹکتے رہیں گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اور یہی بات ہے کہ دنیا جب در بدر بھٹکتی ہے، کئی دروں پر جاتی ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تھکاوٹ۔ لیکن اگر اہل بیت کے در پہ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ دیر بعد یقیناً کچھ دنیاوی معاملات میں جب جاتا ہے تو کچھ کام کرے بعد تھک جاتا ہے، لیکن یہ عظمت عزاداری امام حسین ہے کہ جہاں انسان صبح فجر کے بعد اگر دیکھیں کئی عزادار ایسے موجود ہیں جو صبح فجر کے بعد نکلتے ہیں تو مجلس آخری کر کے واپس ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان تو ضرور ہے لیکن مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دعا شہزادی کون ہے؟ ایک صلوات بھیجیے۔ اور پھر قرآن صامت اور قرآن ناطق، جیسے ہی رسول نے فرمایا ایک شخص اٹھا بدبخت اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن صامت کافی ہے۔ رسول کو ناگوار ہوا، جب رسول کو گزرا تو یقیناً اللہ، اور ایسے میں ارادہ یہ ہوا اللہ کا فوری کہ جس نے کہا تھا کہ مجھے صرف قرآن کافی ہے، اسے قدم قدم پر اتنا مجبور کر دیا کہ ہر قدم پر در اہل بیت مولا کائنات کے قدموں پر لایا اور کہنا پڑا کہ اگر میں علی نہ ہوتے تو میں 70 بار ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ بات یہی ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کا ساتھ رہے گا تو پھر زندگی کامیاب۔ قرآن صامت نظر سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ دیکھیے یہ کتاب الہی ہے، اللہ کی کتاب، کوئی بندے کی کتاب نہیں ہے۔ بندے کی کتاب بندہ نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کی کتاب کہاں سے سمجھے گا؟ ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک کاغذ پر اگر میں کورے کاغذ پر کہ روکو مت جانے دو لکھ کے میں بتا دوں تو یقیناً ادھر والے کہیں گے کہ شاید آپ نے یہ لکھا ہے کہ روکو مت جانے دو، اور آپ لوگ کہیں گے کہ روکو مت جانے دو۔ یہ لکھا ہوا جملہ میرا ہے، ایک ناقص بندے کا ہے، تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کی کتاب کیسے سمجھ میں آئے؟
سمجھانے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے۔ جب در اہل بیت سے وابستہ ہوں گے، قرآن ناطق سے وابستہ ہوں گے، دل میں محبت اہل بیت ہوگی تو یقیناً وہاں سے ہدایت بھی ہوگی، قرآن صامت سمجھ میں بھی آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور پھر دیکھیے عظمت بھی بتا دیا اللہ نے، قرآن صامت کی عظمت کیا ہے اور قرآن ناطق کی عظمت۔ قرآن صامت وہ ہے کہ اگر بندہ صبح سے لے کر شام تک خالی قرآن کہتا رہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ثواب ملے گا نہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور پھر اگر تصور میں قرآن سوچ لے تو عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ تصور میں بہترین قرآن ہیروں سے جڑا ہوا، بس خالی سوچ رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پھر جب تک کہ قرآن کی کھول کر تلاوت نہیں کریں گے، جب تک عبادت میں شمار ہوگا نہ ثواب ملے گا۔ لیکن کیا کہنے قرآن ناطق میرے مولا کائنات کے کہ علی علی کہتے جائیے، عبادت ہوتی رہے گی، ثواب ملتا جائے گا۔ اور اگر کوئی کاغذ پر خالی لکھ دے علی علی اور گلے میں ڈال دے تو بیمار کو شفا ہو جائے گی۔ بچہ ڈرنا ہے تو ڈرنے والا بچہ ڈرنا چھوڑ دے گا۔ اگر تصور میں علی سوچ لے تو عبادت ہوگی، اور اگر خود مولا کائنات اگر آ جائے تو رسول کی نصرت ہوگی اور خیبر فتح ہوگا، رسول کی مشکل کچھ صرف ظاہر ہو جانے کی بات نہیں، تو رسول کے لیے تھی، لیکن قیامت تک صرف نام علی اتنا کافی ہے۔ اسی لیے جب رسول سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ جب مدد مانگ رہے ہیں آپ کیوں مدد مانگ رہے ہیں، تو یہی جواب تھا کہ میں ایسی ہستی سے مدد مانگ رہا ہوں جس نے آدم کی مدد فرمائی ہے، جس نے نوح کی کشتی لگائی ہے، جس نے موسیٰ کے لیے 12 راستے سمندر میں بنائے ہیں، عیسیٰ کو صلیب سے بچا لیا گیا ہے، اور یونس کو بطن ماہی سے نجات دلائی ہے، اور وہ میری بھی مدد کرے گا۔ صرف میری مدد نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک جو بھی مدد کے لیے پکارے گا اس کی مدد بھی ہوگی، مشکل کشائی بھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ یہی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرتا کہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور نہ کوئی مثال لا سکتا ہے، نہ کوئی لایا ہے، نہ کوئی لائے گا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا عرب کا یہ ماحول تھا کہ عرب اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان میں جو سبع معلقہ جسے کہا جاتا ہے وہ کلام لکھتے تھے، اور جو 7 بہترین کلام ہوتے تھے انہیں کعبے پہ لگا دیا جاتا تھا، اور جو بھی آ کے پڑھتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ ایسے میں حکم الہی ہوا کہ قرآن صامت کا مختصر سا سورہ لگا، سورہ کوثر، جو صرف 3 آیات ہے، 42 حروف ہے۔ اگر 42 کو 3 سے آپ تقسیم کر دیں گے تو پھر 14 نکلتا ہے نتیجہ۔ 14 کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کوثر رہنمائی کر رہا ہے 14 معصومین۔ ہدایت حاصل کرنا ہے تو 14 سے حاصل کرو۔ ایک صلوات بھیجیے تو یہ وہ سورہ ہے جب لگایا گیا کعبے پر تو یہ عالم تھا، ہر کوئی آتا تھا، پڑھتا تھا، حیرت سے چلا جاتا تھا۔
بڑے بڑے عرب کے جو اپنے آپ کو سورما سمجھتے تھے وہ آتے گئے اور جاتے گئے، آخر میں کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن صامت کے مختصر سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن ناطق کا جواب کہاں سے لائے؟ ایک سلام بھیجیے اور پھر آج اس سورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب بھی پہلی مجلس پڑھتا ہوں یہ ذکر کرنا میرا فرض سمجھتا ہوں۔ سورہ الضحیٰ، سورہ نمبر 93 یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں 11 آیات ہیں، 123 حروف ہیں، 65 نقطے ہیں۔ نقطہ بڑا اہم ہے، نقطے کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا۔ اور پھر یہ وہ سورہ ہے کہ سورہ علق جب نازل ہو چکا تو اس کے کئی عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی۔ ایسے میں لوگ کہنے لگے کہ معاذ اللہ رسول کو اللہ بھول گیا، لیکن یقیناً جب سب کہنے لگے تو رسول کعبے کی طرف چلے۔ ابھی کعبے پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا کہ جبریل نازل ہوا اور سورہ الضحیٰ لے کر۔ سورہ بھی کیسا سورہ ہے کہ جس میں 5ویں آیت ہے، 30 آیت، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، یقیناً آپ پہنچ گئے۔ اور یہ آیت کس لیے آئی اور کس کے لیے آئی وہ کہنا ضروری ہے کہ وہ ہستی کے لیے آئی ہے کہ جسے دنیا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ دنیا نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اگر مرنے سے پہلے عقیدہ نہیں بدلا تو واصل جہنم ہونے والے۔ وہ ہستی ہے حضرت ابو طالب کی، کیونکہ یہ جو آیت آئی ہے یہ حضرت ابو طالب کی شان میں آئی اور سب نے اقرار کیا، کیونکہ یہ کہ رسول کے لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب نے دی تھی، لیکن اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ یہاں کہنے دیجئے اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے، یہاں پر اللہ نے اپنا فعل بتا کے بتا دیا۔ تم ابو طالب کو کلمے کی کیا بات کرتے ہو، وہ معصوم ہے، عصمت صغریٰ پر فائز ہے۔ ایک صلوات بھیجیے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی ایک ملعون نے کہا یہ جملہ کہ معاذ اللہ خاکم ملعن، کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے بعد ہماری کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے علماء، ذاکرین، شعراء، سب محققین سب ایمان ابو طالب ثابت کرنے والے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عظمت حضرت ابو طالب بتائی جاتی، ان کے علم کے بارے میں بتایا جاتا، ان کے حلم کے بارے میں بتایا جاتا، ان کی شجاعت کے بارے میں بتایا جاتا۔ یہ چھوڑ کر ہم ایمان ثابت کرنے لگ گئے۔ ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں ہندو کا بچہ ہندو ہوتا ہے اور پھر کرسچن کا بچہ کرسچن ہوتا ہے، کوئی مسلمان بچے کا باپ مسلمان ہوتا ہے، کوئی مومن بچے کا باپ مومن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو روکتا ہوا آگے چلوں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو امیر المومنین ہو اور کل ایمان ہو تو اس کے
یہی بات تھی کہ آگے انشاءاللہ کیونکہ وقت کی تنگی ہے، مجالس کثرت سے ہیں، انشاءاللہ کل بتاتا چلوں۔ دیکھیے جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، اعلان غدیر میں کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بس یہ اعلان کے بعد دنیا نے رسول سے بھی منہ موڑ لیا اور اہل بیت سے بھی۔ رسول قلم اور دوات مانگتے رہے لیکن دنیا نے قلم و دوات نہیں دی۔ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ رسول کے بعد شہزادی در کو جلایا گیا، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی، شہزادی کو کہنا پڑا فضا جلدہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ظلم نہیں رکا، ظلم یہاں کہ سجدے میں مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی۔ جب ضربت لگی ہے تو میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ میں کہوں یہ علی فریاد، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا عباس سر پہ گرز لگا، عباس کیا کرے؟ رونے کے لیے ہے، یقیناً شہزادی کونین کی موجودگی ہوتی ہے، آنسو ہمارے آنسو اور رومال شہزادی آئیے کیسا آزادارو جب اور یہاں تک کہ رسول سے لے کر امام حسن تک قاتل بچتا ہوا نکل گیا، ایسے میں امام حسین سے جب بیعت طلب کی گئی اور دربار میں بلایا گیا تو امام حسین نے کہا کہ بہن زینب مجھے دربار میں طلب کیا گیا ہے، یہ کہنا تھا کہ شہزادی نے کہا کہ بھیا میں اکیلے جانے نہیں دوں گی، 18 بنی ہاشم ساتھ ہو گئے، اور ایسے میں جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے کہا کہ تم سب یہیں پر رکو، اگر کوئی میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ جب امام حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا، امام نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ جب اٹھ کے چل رہے تھے تو ملعون مروان نے کہا کہ اے ولید یہی موقع ہے کہ حسین کا سر قلم کر دے۔ امام حسین کو جلال آیا، اے ابن الزرقاء تیری مجال، یہ کہنا تھا کہ دروازہ ٹوٹا اور بنی ہاشم 18 چلے آئے، عباس تلوار کو کھینچے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا عباس ابھی تلوار کو لے آؤ۔ حضرت عباس نے کہا آقا اگر شہزادی پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں؟ کہنا تھا کہ چلو عباس آئے، کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کہنا تھا کہ ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ شہزادی اپنے گھر آئی اور پھر دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے حضرت عبداللہ کا کہ آئیں تو اجازت لے۔ دیکھیے درس دیا ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، شوہر سے اجازت لی اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ بی بی ساتھ میں آؤ نا، محمد لے کر آئی، ادھر چلے بھائی کی مزار پر چلے، رخصت ہوئے، کہا بھائی خدا حافظ کہہ کر نانا کی مزار پر آئے، کہا نانا آپ کا مجاور جا رہا ہے۔ نانا جانے کو تو جی نہیں چاہتا، نانا مجھے قبر میں چھپا لیجیے۔ خدا حافظ میرے لال،
لیکن اب لکھا ہے مقاتل میں کہ امام حسین چلے، لیکن کیسے چلے؟ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دیکھ کر لپٹنے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے، قبر پر جا کر لپٹ گئے۔ مرثیے میں سنا آپ نے، شہزادی نے وصیت فرمائی، میں کہوں بی بی جب تک عباس موجود ہے امام حسین پر کوئی وار نہ کر سکا، لیکن جب شانے ختم ہو گئے سر پر گرز لگا۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، قافلہ تیار ہونے لگا، بیویاں سفر کا سامان باندھ رہی ہیں، ایسے میں شہزادی فاطمہ سامان سفر باندھ رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا زہرا تم ہمارے ساتھ رہی نا، تڑپ گئی بی بی۔ شہزادی زینب نے کہا کہ یہ کیا آپ اپنے بھائی کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ تو شہزادی سمجھ گئی کہ اب بھی اماں میں علی اکبر کے بنا کیسے رہ پاؤں گی۔ کہ شہزادی زینب ہاتھ تھامے ہوئے لے کر آ رہی تھی، حسین سمجھ گئے کہا بہن بس ایک سفارش نہ کرنا، کیونکہ بہن زہرا میری زہرا میری ماں کے شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ 11ویں محرم کے بعد کربلا سے کوفے سے جام آزاداروں لوگ سوار ہونے لگے۔ ام فروا کو شہزادے قاسم نے سوار کیا، ام لیلا کو علی اکبر نے سوار کیا، ام رباب آئی تو گود میں ایک بچہ پکڑے ہوئے ایک شہزادی سکینہ تھی، چوتھے امام نے سوار کیا، شہزادی کلثوم کو حضرت عباس نے سوار کیا۔ اب ایک بی بی آئی، امام حسین کھڑے ہو گئے، حضرت عباس نے زانو طے کیا، علی اکبر نے پردے کو ہٹایا، امام حسین نے بازو اٹھایا۔ یہ شہزادی زینب کی سواری 28 رجب کی سواری 11 محرم، خاک پر لاشیں بکھرے پڑے، شہزادی زینب کے ہاتھ پر لے کر آواز دی زینب جا رہی ہے۔ مولا زادہ بہتر سے بہتر انداز میں ہو۔